اوکے، آج کا عنوان جو ہے آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے، ہم نے تمثیلوں کے اوپر. تو جب میں ایک تمثیل پر غور کر رہا تھا تو تمثیل کی اوپر کی جو چند آیات تھیں کہ تمثیل کا پورا سرمن ریڈی تھا آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے کے لیے، لیکن اوپر کی جو آیات تھیں جس دن سے یہ میں کلام کا حصہ پڑھ رہا تھا اس نے مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا. اور پھر ہمارے ملک کے اندر نیوز کے اندر ایسے حادثے اور ایسی چیزیں بڑی پڑی ہیں اور بہت سے سوال ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں. کبھی کہیں آگ لگ جاتی ہے اور لوگ روڈ ایکسیڈنٹ پہ مر جاتے ہیں. تو کیا خدا بھی انسانوں کی طرح ان مواد کو سوچتا ہے؟ آج یہ ہمارا ٹاپک ہوگا، آج کا ہمارا عنوان ہے جس پر ہم بات کریں گے. گلیلی مردوں کا ہیکل کے پہاڑ پر قتل. کیا گلیلی مردوں کا؟ اور شلوہ کے برج گرنے سے موت یسوع کے نزدیک. ٹھیک ہے، یہ دو واقعات پر آج ہم بات کریں گے. آئیے خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولیے. لوکا کے مطابق انجیلی بیان اس کا 13واں باب میرے ساتھ نکالیے اور 13ویں باب کی ہم پہلی آیات سے اس کی 5ویں آیات مقدسہ تک خدا کے کلام کو پڑھیں گے. لوکا اس کا 13واں باب اور پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیات مقدسہ تک. ان کے پاس خدا کا کلام ہے ذرا پوری توجہ سے خدا کے کلام کو پڑھیے. میں نے پہلے کہا اور جو لوگ ہمیں سن رہیں گے بعد میں یوٹیوب پہ کسی جگہ پہ بھی، آپ سے بھی التماس ہے کہ ذرا دھیان سے سنیے گا تاکہ یہ کلام کا حصہ سمجھ آ سکے. آمین. اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے ذرا کان کھول کے کلام کو سنیے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ چرچ جو ہے ان ٹاپکس پر بڑی کم بات ہوتی ہے. جن ٹاپکس پر یہ کلام کی بہت ساری ورسز جو ہیں، کلام کا حصہ جو ہے وہ ہمارے لیے لکھا گیا ہے تاکہ ایماندار اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے خدا کے کلام کی بہتر رہنمائی حاصل کر سکیں. آمین. تو 13ویں باب کی پہلی آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس وقت بعض لوگ حاضر تھے. کیا تھے؟ جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی. کیا دی؟ یسوع کو کس کی خبر دی؟ جن کا خون پیلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا. کیا کیا تھا؟ یعنی ان کی قربانیوں کے ساتھ ان کا خون بھی ملا دیا. کیا کر دیا؟ وہ قربانی دینے کے لیے آئے اور خون ان کا ملا دیا. ٹھیک ہے، یہ کلام کا یہ آگے تمثیل ہے 13ویں باب کی. خدا نے ایک نیا سال دے دیا، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ صرف نیا سال ہے، اس تمثیل کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. لیکن یہ حصے کے بغیر تمثیل نہیں سمجھی جا سکتی تھی، اس لیے اس کو آج 5 آیات کو ہم اس پر بات کر رہے ہیں. تو کیا لکھا ہے؟ اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اس سے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پیلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا. اس نے جواب میں ان سے کہا، ان گلیلیوں نے ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے کہ تمہاری دنشت میں سب گلیلیوں سے زیادہ گناہگار تھے؟ کیا وہ اس لیے مر گئے؟ کیا وہ اس لیے قتل ہو گئے؟ کیا وہ کیا تھے؟ سب گلیلیوں سے. اب یہ کلام کے آیات ذرا اس وجہ سے ذرا پوری توجہ دیجئے گا تاکہ اس کو ہم بہتر طور پہ سمجھ سکیں. آگے کیا لکھا ہے؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، بلکہ اگر توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے. یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شلوہ کا برج گرا، کیا ہوا؟ وہ 18 آدمی جن پر اور وہ دب کر مر گئے. کیا ہو گئے؟ دب کر مر گئے. تمہاری دنشت میں یروشلم کے سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے. کیا کہنے لگا؟ تمہاری دنشت میں جو ایک مینار کے نیچے گر کر دب کے مر گئے، کیا وہ تمہاری دنشت میں زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں. یسوع کی کہندا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوں گے. کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا اور بلند آواز سے کہیے گا. آج ہم موت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. موت کے مختلف پہلو ہیں، اس پر بات نہیں کروں گا. میں صرف ان 2 واقعات کے اوپر
اس کی تھوڑی سی تواریخی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہم اپنی سوچ رکھیں گے معاشرے کی کہ معاشرہ آج ان آفتوں میں مرنے والوں کے بارے میں کس طرح سوچتا ہے. کیا ہے معاشرہ یا کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ ہم انسان ہوتے ہوئے بڑے سوال ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتے ہیں، اور ہمیں کلام کی رہنمائی کو لینے کی ضرورت ہے. آمین. کوئی مصیبت آ جائے نا تو کہندہ لے کچھ کیتا ہی انہیں ہے، تو یسوع ایسا نہیں کہتا. ٹھیک ہے، یسوع ایسا نہیں کہتا. یسوع کیا کہتا ہے اس کی طرف آج ہم جائیں گے، لیکن ذرا تھوڑی سی اس کی تواریخی حقیقت. اب گلیل کی جب میں پہلے گلیل کی بات کروں گا، پھر شلوہ کی بات کروں گا. گلیل کو جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو گلیل کے اوپر اگر ہم ٹیچنگ سیشن یہاں شروع کریں تو گلیل جو ہے، پرانے عہد نامہ میں گلیل اور نئے عہد نامہ میں گلیل، یہ دو مختلف ٹاپک ہو جائیں گے جس پہ کم سے کم ہمیں کئی گھنٹے میسر ہوں تو ہم ان ٹاپکس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم تھوڑی سی جو بیسک باتیں ہیں صرف ان پر بات کریں گے. یاد رکھیے گلیل جو ہے یہ جو صوبہ تھا، یہ 3 صوبوں کی سمجھ لے 3 صوبوں کی سرحدیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. کتنے؟ 3 صوبوں کی. شمال میں اگر اس کی طرف دیکھیں تو شمال میں کہا جاتا ہے یہ سامریہ، پھر ایک طرف سے یروشلم. اسی طرح یعنی یہ ایسا صوبہ تھا جس طرح ہمارا پنجاب ہے، اگر آپ نے کے پی کی جانا ہے یا آپ نے سندھ جانا ہے تو یہ اس کی سرحدیں جو ہیں اسی طرح مرکزی حیثیت گلیل رکھتا تھا. اب گلیل جو ہے اس کے بارے میں پرانے عہد نامہ میں بڑی نبوتیں اس کے بارے میں کی گئیں. پرانے عہد نامہ میں یسوع مسیح کی بابت بیان کیا گیا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ گلیل کے اندر جو ہے، اور گلیل کے اندر یعنی یسایہ نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ ایک بادشاہ آئے گا جو گلیل کو بزرگی عطا کرے گا. کیا کرے گا؟ بولیں کس کو بزرگی عطا کرے گا؟ گلیل کو. کیونکہ گلیل جو تھا وہ حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. کیا کیا جاتا تھا؟ یسوع کے زمانہ میں یہودی بھی گلیلیوں سے نفرت کرتے تھے اور رومی بھی گلیلیوں سے نفرت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بولے یہودی بھی، میری طرف دیکھیے، اور رومی بھی اور یہودی بھی. اب یہودی گلیلیوں سے کیوں نفرت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ اب ناصرت کس کا شہر ہے؟ گلیل کا. گلیل کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. اس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہاں پر ان پڑھ اور قابل اعتراض لوگ رہتے ہیں. کیا رہتے ہیں؟ اور یسوع مسیح کو بھی گلیلی سمجھ کر حقیر جانا گیا. گلیل جو تھا، ہمارے جو سیکولر تعلیم ہے، مطالعہ پاکستان اور دوسری جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں، ایک بادشاہ کا ذکر کرتی ہیں، پلاسر، جسے نیو پلاسر اور کئی اس کے ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے اگر آپ نے دھیان سے ایجوکیشن پر فوکس کیا ہو. جب سارے قدیمہ کو آپ پڑھتے ہیں تو اس بادشاہ کا ذکر جو ہے وہ دوسرے سلاطین میں پایا جاتا ہے، جس نے یسوع سے آنے سے پہلے 700 سال پہلے نفتالی کا علاقہ، گلیل کا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا. کیا کر لیا؟ اور گلیل کا علاقہ کیا کر لیا؟ اور بہت سے جو یہودی تھے وہ پھر سور میں جا کے بس گئے. اسی طرح بہت سے جو سور کے رہنے والے تھے وہ گلیل کے اندر آ کے بس گئے. اس لیے کلام میں جب متی کی انجیل میں حوالے اس لیے نہیں پڑھ رہا، صرف آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں نوٹ کر لیں. متی کی انجیل اس کے 4 باب کی 13 اور 16 آیت کے اندر، اور یسایہ اس کے 9 باب کی 1 آیت میں آپ کو نظر آئے گا کہ گلیل کو غیر قوموں کا گلیل بھی کہا جانے لگا. کیا کہنے جانا؟ کیونکہ جب 700 سال پہلے اس پر قبضہ ہوا تو بہت سے یہودی منتقل ہو گیا سور کے اندر، اور پھر دوسری قومیں یہاں پر آ کے بعد ہو گئیں، پھر ان کی نسلیں یہاں پر بڑھتی چلی گئیں، اور یہ گلیل جو تھا یہ صرف یہودیوں کا نہ رہا، بہت سی قومیں اور بہت سی نیشن یہاں پر آ گئیں. اس لیے یسوع مسیح کے بارے میں کہا غیر قوموں کے گلیل میں. کس میں؟ یعنی گلیل بیسک تو یہودیوں کا تھا، لیکن بعد میں کیا بن گیا؟ غیر قوموں کا. کیوں بن گیا؟ کیونکہ اس حملے کے بعد جو 700 سال پہلے کیا گیا تھا، اس کے بعد ایک نظام جو تھا، رہائشی پذیر جو تھے لوگ، وہ مختلف جگہوں پہ منتقل ہو گئے. اب گلیل سے رومی کیوں نفرت کرتے تھے؟ اس کے پیچھے بڑی وجہ تھی، کیونکہ گلیل کا جو علاقہ تھا اس نے سب سے زیادہ روم کے خلاف بغاوت کی تھی. کیا کی تھی؟ روم کے خلاف کیا کی تھی اس نے؟
سب سے زیادہ اس نے کیا کی؟ روم کے خلاف بغاوت کی۔ اب رسولوں کے اعمال دیکھیں، جب یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد رسولوں نے خدمت کا کام یروشلم کی حدود کے اندر کیا، تو پھر یہودی لوگوں نے بڑے مقدمے ان پر کیے اور بڑی طرح سے دکھ دیے، اور پھر شاگردوں کو پکڑ کر صدر عدالت میں یعنی گملییل کے پاس لایا گیا، اور گملییل جو تھا اس زمانہ کے اندر پالوس رسول کا بھی استاد رہا تھا۔ کیا رہا تھا؟ اور پالوس نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا میں نے گملییل کے قدموں میں کیا پائی ہے؟ تعلیم پائی ہے۔ یعنی گملییل وہ سکالر تھا جس سے اس زمانہ میں تمام یہودی فرقے، چاہے وہ فریسیوں کا فرقہ ہو، فقیہ ہو، ہیروئیدی فرقہ ہو، سینی ہو، یعنی یہ شخص بڑا پوزیٹو شخص تھا اور ایک بڑا قابل احترام ٹیچر کی حیثیت سے جانا اور سمجھا جاتا تھا۔ اس کو ہر مکتبہ فکر سے لوگ جو تھے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یعنی اس گملییل کو۔ اور گملییل نے یسوع کے شاگردوں کو کہا ان کو باہر بھیجو، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ رسولوں کے اعمال میں اس نے کہا، اس سے پہلے بھی ایک شخص تھیوس اٹھا تھا جس نے 400 لوگ اپنے ساتھ شامل کر لیے۔ کیا کر لیے؟ لیکن وہ مر گیا، اور اس کا کیا ہو گیا؟ سارا جو تحریک تھی پیروکار پر گندہ ہو گئے۔ پھر اس نے ایک ذکر کیا، ایک یہودا گلیلی اٹھا۔ کیا اٹھا؟ اب یہ جو گلیلی تھے جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جن کو پیلاطوس نے ہیکل میں جب وہ قربانی دینے کے لیے آئے تو یہ جو لوگ تھے یہ یہودا گلیلی کی قیادت میں آئے۔ کس میں آئے؟ یہودا گلیلی وہ شخص تھا، رومی اس لیے نفرت ان سے کرتے تھے، یہ سب سے زیادہ حکومت کے خلاف دھرنے دیتے تھے، سب سے زیادہ یہ جلسے نکالتے تھے۔ آئے دن ان کا یہ کام تھا کہ گلیل کا روڈ بند کر لیتے اور رومی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاتے کئی سال تک۔ اور اس کے بارے میں یہ معاملہ کب ہوا؟ یعنی گملیل نے کہا جب اس میں نویسی کا آغاز ہوا۔ کیا ہوا؟ اس میں نویسی کب ہوئی؟ جب یسوع مسیح کی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو ثانیہ ہے اس میں نویسی کا، یہ یسوع مسیح کی پیدائش سے کوئی 30 سال کے قریب پہلے یہ فرقہ جو تھا یہ منظر پر آیا، اور اس نے آ کے اور گلیلیوں نے 30 سال میں اتنا رومیوں کو تنگ کیا، ان کے خلاف نعرے بازی کرتے تھے، سول نافرمانی کی تحریکیں یہ فرقہ چلاتا تھا گلیلی جو تھے۔ اور یسوع کے شاگرد بھی گلیل میں سے تھے۔ کیا تھے؟ یسوع کے شاگرد بھی ایک گلیلی نسی، اور جن نے یسوع نے بے وفائی کی تھی وہ گلیل دا نسی جی۔ یہودا گلیلی نہیں تھا، باقی 11 شاگرد کون سے تھے؟ گلیلی، صرف یہودا کو نکال کے۔ اب یہ جو گلیل کا باشندے تھے جن کے بارے میں لکھا ہے، اس کے بارے میں اسکالر یعنی جو تعلیم ہے ہماری بکس ہے یا کتابی نصاب ہے وہ بیان نہیں کرتا، یہ یہودی تاریخ اس کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ یہودا گلیلی ہیکل میں قربانی دینے کے لیے آیا۔ کیا آیا؟ اور اس کے ساتھ بڑا ہجوم تھا۔ کیا تھا؟ بٹ دینا حکومت بڑا پہلا تو اس نے پہلے ہی بڑا سی۔ اس دن انہوں نے ہیکل میں قربانی کے ساتھ آ کے یروشلم میں نعرے بازی بھی بڑی کی، بڑے انہوں نے شور مچایا۔ پھر ان کا قتل اسی پہاڑ پہ ہیکل کے باہر جو تھا، ان کی قربانیاں بھی انہوں نے نہیں دی تھی۔ یہاں لکھا نا، اب یہ ذرا غور طلب بات ہے، یہ خاص بندے آئے جنہوں نے پیغام دیا کہ تجھے خبر ہے اصل میں یہ شخص جو تھے یسوع کو ڈرا اور دھمکانے کے لیے آئے۔ کیا آئے؟ کہ تو جو تحریک لے کے چل رہا ہے نا، اس سے پہلے بھی یہودا گلیلی بھی آیا تھا۔ کوئی یسوع کہاں پلا تھا؟ گلیل میں۔ یسوع کہاں بڑا تھا؟ گلیل میں۔ گلیل کے شہر ناصرت میں یسوع واپس آیا، جہاں اس نے جسایہ نبی کا صحیفہ پڑھا ہے۔ آپ سب کلام سے واقف ہیں، اس لیے کلام کے بہت سارے حوالے میں نہیں دے رہا۔ تو اب یسوع مسیح یعنی انہوں نے یہ بتایا، یسوع کو ڈرانے اور دھمکانے کی بیسی کوشش کی۔ ذرا اس پیسیج کو پڑھیے، تو نے سنا ہے تو اس سے پہلے بھی کوئی تحریک آئی تھی، تو یسوع نے کہا اگلی بھی میں تانوں گل دسنا وا، یعنی یسوع پھر ان کو شلوہ کی طرف بھی لے گیا۔ اب یہ دو واقعات ہیں، ایک واقعہ ہے انسانی ہاتھوں کے سے قتل، کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے ناگہانی موت، یعنی جو برج گرا وہ انسان نے نہیں گرایا، وہ کسی غلطی کی وجہ سے یا کسی سٹرکچر کی وجہ سے گر گیا۔ یسوع نے کہا تسی اس قدی گل کر دو، 18 لوگ وہ بھی مرے تھے۔ آ کے یسوع کو بیسک وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، یہ کلام کا حصہ پڑھنے کا مقصد میرا، پھر آگے تمثیل پر جب میں بات کروں گا، پاکستان کی تمثیل ہم نے بڑے سالوں سے کلام سنا ہے، لیکن نئی باتیں ہوں گی آپ کے لیے، کیونکہ میرے لیے بھی نہیں ہے۔ ہم کبھی کبھی صرف نئی زندگی پر بات کرتے ہیں،
اور اس تمثیل کے ایکچوئل پرپس پر بات نہیں کرتے. بس ہمیں نیا سال مل گیا بلے بلے, کئی نویں دے چکر 10 سال مل گئے نے. ہر سال ہی انہوں نے تمثیل کی ہوندی ہے, نواں سال ہے ٹھاڈے واسطے ہے. تو وہ کئی سالوں سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن ایکچوئل پرپس اس کا کیا ہے, نیکسٹ سنڈے ہم اس پر بات کریں گے. لیکن یہ اوپر والی یاد جو تھی, انہوں نے مجھے میرے اندر کوئی اور سوچ پیدا کر دی تاکہ میں آپ کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کر سکوں. اب یہ جو گلیلی تھے کس کی قیادت میں آئے؟ یہودا گلیلی کی قیادت میں. بولیں کس کی قیادت میں آئے؟ جب یہودا گلیلی کی یہ قیادت میں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خوب نعرے بازی کی. کیا کی؟ بولے رسولوں کے مال 5 باب کی 37 آیت میں یہ حوالہ آپ کو ملے گا, جس کا نام آپ کو ملے گا. رسولوں کے مال 5 باب کی 37 آیت میں اس کا نام کس نے لیا؟ گملیل نے لیا. کس نے لیا؟ کہ پہلے بھی تحریک اٹھی اور اس کے پیروکار جو تھے, یہ تحریک بڑی اس زمانہ میں بڑا اس نے نام کمایا, بہت سے گلیلی اس میں شامل ہو گئے. لیکن جب یہ قربانی دینے کے لیے آئے ہیکل کے اندر, تو پیلاطوس نے ان کو حکومت کے خلاف بغاوت کے کیس میں اسی وقت ان پر بہت بڑا گریٹ آپریشن کیا, اور ان کی لاشیں جو تھیں ان کو مار دیا گیا. ان کی ہڈیوں سے خون نکال کر ان کی قربانیوں میں شامل کر کے چڑھایا گیا. کیا کیا گیا؟ ان کی قربانی لکھا, ان کے ذبیحوں کے ساتھ ان کا خون چڑھایا گیا. کیا گیا ہوا؟ اب یہ کلام کا پیسے سمجھ آ گیا؟ یسوع کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں اس طرف بعد میں آتا ہوں, پہلے میں یہ کلام کا حصہ آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. میں ایمان رکھتا ہوں آپ کئی سالوں سے انجیل سنے, ان کلام دی سمجھ لگ جاندی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ گلاں ذرا ٹیکنیکل اور تھوڑی مشکل ہوتی ہیں, ہسٹوریکل چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میں ایمان رکھتا ہوں آپ روحانی طور پہ سمجھدار ہو رہے ہیں. آمین. اب آپ کو تعلیم کے اگلے درجوں کے اندر آپ جا رہے ہیں, تو اس لیے آپ بہتر طور پہ سمجھ رہے ہیں ساری باتوں کو. سیکنڈ واقعہ, اب یسوع مسیح کو وہ ڈرانے لگے کہ تیری تحریک بھی کیا ہوگی؟ یہودا گلیلی کی طرح کیا ہو جائے گی؟ یسوع نے کہا اچھا چلو وہ میں بتاتا ہوں. کیا وہ یسوع نے پھر ان کو اگلی طرف لے آیا. کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ اس لیے گلیلی مار گیا کہ سب گلیلیوں سے کیا تھے؟ زیادہ گناہ گار تھے. یسوع نے تحریک کے ختم ہونے کی بات نہیں کی. یسوع نے اپنی تحریک کے بارے میں بتایا کہ بھئی میری تحریک جو ہے وہ دنیا کی حکومت نہیں بلکہ گناہ گاروں کی نجات ہے. کیا ہے؟ ہیلیلویا. وہ آئے تھے دنیا پہ قبضہ کرنے کے لیے, یسوع نے بتایا میں تو گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں. اس لیے یسوع نے ان سے بات کو لیا اور گناہ کی طرف منتقل کر دیا, گناہ کی طرف ان کو لے گیا. اور یسوع نے پھر دوسرا جو واقعہ بیان کیا, یہ واقعہ انسان کے ہاتھوں قتل نہیں تھا, یہ ناگہانی آفت تھی. کیا تھی؟ ابھی فرائیڈے سے میں سوشل میڈیا کے رات کو بھی دعا بھی کر رہا تھا, کافی دیر میں دعا میں بیٹھا رہا امریکہ کے حوالے سے اور دنیا کے حالات کی وجہ سے. اور ایماندارو, اپنی دعاؤں کے سٹائل کو بدلو. کیا کرو؟ اتنے 36 گھنٹے دعا کر کے دے مسا بھائی نکلو, نیشنز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, قوموں کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آمین. وہ صرف دعائیں کرنا سیکھو. آمین. خود غرضی کی دعائیں خدا پرست لوگ نہیں کرتے. کیا ہے؟ خود غرضی کی دعائیں 10 گھنٹے بھی بیٹھنے کا فائدہ نہیں. خدا نے آپ کو نیشن کو برکت دینے کے لیے بلایا ہے, قوموں کو برکت دینے کے لیے بلایا ہے. آمین. کئی دفعہ دعا تو 10 گھنٹے ہوتی ہے, لیکن 4 ہی لفظ کو ہم دے رہے ہیں. کی نے 4-10 گھنٹے آج کی ہے, بس وہ میں کیا کہتا ہوں جوسر مشین نہیں لگی ہوتی, چلے جائیں دوبارہ ریپیٹ ہو جاتی ہے. ٹھنڈا ہے تو کبھی کبھی اسی طرح ہماری دعائیں بھی کیسٹ کی طرح ہوتی ہیں. کس کی طرح ہوتی ہیں؟ ہماری دعاؤں کے اندر پرپز نہیں ہوتے. تو میں دیکھ رہا تھا امریکہ کے اندر آگ لگی اور سوشل میڈیا کے اوپر اسے غضب الہی کا نام دیا جا رہا تھا. تو اس میں بھائی کئی چرچ بھی جل گئے, کئی مسجدیں بھی جل گئیں, یعنی کوئی عبادت گاہیں بیچ میں بچی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کوئی عبادت گاہیں. تو کئی لوگ جو ہیں جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو یسوع نے وہ اس کو ناگہانی موت سے تشبیہ دے دیتے ہیں اور اس کو اپنے طریقے سے سوچتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولے کیا کرتے ہیں؟ میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بتایا, اگر کوئی بہن دوران بلیسنگ مر جائے تو پھر ہمارے معاشرے میں جو سمجھدار لیڈیز ہوتی ہیں, کیا جی, تے کلام دے مطابق بالکل نہ سمجھ لیڈیز ہوندیاں نے. کی ہوندیاں نے؟
دنیا داری چ کی ہوندیاں نے بھائی یہ مر گئی ہے دران بلیسنگ. تو بھائی راہل کی موت کیسے ہوئی تھی؟ راہل کی موت کیسے ہوئی تھی؟ دران بلیسنگ. اس طرح کی جو سٹیٹسمنٹ ہیں، ہم کئی دفعہ اپنی سوچ سے خدا کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں، اپنے نظریوں سے خدا کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں، اپنے دل کے مطابق خدا کے خدائی کو سوچتے ہیں، اپنی ملٹیلٹی کے مطابق خدا کو ہم جج کرتے ہیں اور خدا کے زمین پر فیصلوں کو جج کرتے ہیں. خداوند یسوع نے ان کو بتایا کہ تم مجھے گلیلیوں کی خبر دیتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شلوہ کے برج کے نیچے بھی 18 لوگ مر گئے تھے. کیا ہوئے تھے؟ لیکن کیا وہ سب یروشلم سے رہنے والوں سے زیادہ کیا تھے؟ گناہگار تھے یا قصوروار تھے؟ اور یسوع نے کہا بھائی موت کا تعلق گناہ اور قصور کے ساتھ نہیں ہے. کیا ہے؟ بولے. پہلی بات، موت کا تعلق کیا راست باز نہیں مرتے؟ یسوع نے سب سے پہلا جو پوائنٹ حل کیا، اور ایمانداروں آپ کے ذہن بھی کلام کے مطابق ہونے چاہیے. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ موت کا تعلق کسی کے گناہ یا راست بازی کے ساتھ نہیں ہے. بولیے اونچی اونچی آواز میں بولیے، موت کا تعلق یو نو انڈرسٹینڈ راست بازی یا گناہ کے ساتھ نہیں ہے. ہم کئی دفعہ ایماندار نو کتے سٹ لگ جائے، ایماندار کتے بیمار ہو جائے. اچھا ایماندار بھی آج کل دے بڑے جلا لیجئے، وہ بھی نا خدا دے طریقیاں تو ہٹ کے نا اپنی نہ بنا لیندے نے شفا نو بھی. کی کر لیندے نے؟ نہیں میں ہن دوائیاں آسان نہیں کھانیاں. یہ نہیں کرنیاں بھائی. رکھے ایمان. پہلے پوچھے تو صحیح، خدا نے آپ کو منع کیا کہ نہیں کیا؟ پہلا خدا نو پوچھو کی کرو. ایویں اپنے ذہن دے مطابق نا خدا نو چلاؤ. کی کرو؟ بولے بولے. اگر خدا نے آپ کو نہیں کہا تو آپ کبھی نہ کھائیں، کیونکہ خداوند وعدوں میں سچا ہے. آمین. اے نہ بیڈ تو پہ تے پھر ڈاکٹر زبردستی ٹاڑے پائے ہیں تے ڈرپاں لائے ہیں تے پھر ادو ہی منع کر دو. نظریات کے روحانی نہیں بننا. کیا نہیں کرنا؟ یسوع یہی تو ان کو بتا رہا تھا کہ بھئی تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا وہ بیمار ہونا گناہ کی علامت ہے؟ یا کسی حادثے میں گر جانا گناہ کی علامت ہے؟ یا کوئی ناگہانی آفت آ جانا خدا کے غضب؟ خدا نے کہا بھئی اس میں غضب والی کوئی بات نہیں ہے. بولیں اس میں اس سے گناہگار اور راست باز والی کوئی بات نہیں ہے. جب کرونا آیا تو کیا ایماندار دنیا سے نہ گئے؟ دنیا کے بڑے بڑے عظیم خادم مرد خدا لشا جیسے خادم جو ہے ایک پھوڑے کے سبب سے مر گئے. لیکن مسا کیا تھا؟ اپنی جگہ تھا. مردہ ٹچ ہوا کیا ہو گیا؟ مسے نو فرق ساڈیاں ویکنس نال ساڈیاں کمزوریاں نال نہیں پیندا، پھر گناہ نہ پیندا. جی یاد رکھ لو. اے نہیں کہ بندہ بیمار ہو گیا تو دا مسا جڑا ہے وہ کٹ گیا. مسا نہ جے کٹتا، چاہے آپ کے پاس جیب میں پیسے نہ ہو، پیسے کا تعلق آپ کی پاکٹ کے ساتھ، مسا کا تعلق آپ کی پاکٹ کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو خدا کے تعلق کے ساتھ آپ کا ہے. آمین آمین. آپ کی راست بازی کا تعلق دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ خداوند کے ساتھ ہیں. تو اس لیے جو نظریات ہیں کلام کے مطابق انہیں بنائیے. اور کلام کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ سب سے پہلی بات ان دونوں کو بتایا کہ بھئی تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر وہ قتل ہوئے یا وہ ان کا قتل کر دیا گیا تو وہ قصوروار تھے. بھئی موت کا تعلق جو ہے وہ راست بازی اور گناہ کے ساتھ نہیں ہے. خاص بات کیا ہے؟ یسوع ان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی کوئی یہ تم یہ سوچتے ہو کہ وہ ان کو قتل ہو گئے. میں تمہیں بتاتا ہوں لوگ نگہانی موت بھی مر جاتے ہیں. اگر پہلا توس نے اتنے لوگوں کو مار دیا تو پھر لوگ خود بھی مر گئے. یعنی کسی نے ان کو مارا نہیں، کسی نے ان کو، وہ برج گرا اور وہ مر گئے. پر یسوع جو بات بتا رہا تھا ایس گل تے غور کرو، توبہ تو بغیر نہیں مرنا. کی ہے؟ بولے بولے. توبہ کے بغیر. کبھی کبھی ہم موت کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں، اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم بڑی لمبی کہانی بتائیں گے فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا، پر اپنے ساتھ یہ سوچے کہ مرنا میں نے بھی ہے پر میں نے گناہ میں نہیں مرنا، توبہ کے بغیر نہیں مرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یسوع یہاں جو پہلی بات بتا رہے تھے ان واقعات کو بتا کے خداوند یسوع بتا رہے تھے کہ مرنا سب نے ہے، موت میں نے نہیں رکھتی.
پر جو کوئی توبہ کے بغیر مرے گا وہ ہلاک ہوگا. کیا ہوگا؟ توبہ کے بغیر مرے گا. اسی لیے کلام میں کیا لکھا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہیلیلویا. آج کل ہمارا میڈیا بھی بڑے کام کرتا ہے، میڈیا بھی بڑا کمال ہے. اگر کوئی غیر مسیح مر جائے ہلاک ہو گیا، او بھائی تمہارے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، ہلاک ہو گیا. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے پی ٹی وی کا ایک پروگرام تھا، میں تو ویسے جاتا نہیں ہوں، لیکن کوئی بڑا دوست نے بڑا زور لایا، آؤ پاجی یہ تو وہاں پر وہ غلطی سے ہماری جو ایک آج کل بھی وہ حکومت میں موجود ہیں ہماری بہن، اس کو کہہ دیا شہید ہوا. پیچھے سے بات آیا نہیں وہ چرچ کے لوگ ہلاک ہوئے ہیں. میں کہا میں اسے تو نہیں آتا ڈاڑے کو، یہی تمہاری تضاد کی وجہ سے. او بھائی کون کسی کے، یاد رکھیے گا ہلاک چاہے جو مرضی کہیں، لیکن ہلاک وہی ہوگا جو یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا. ہیلیلویا. جو یسوع کو قبول نہیں کرے گا. آمین. کیونکہ ہمیشہ کی زندگی اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے. ہیلیلویا. آمین. یسوع کے علاوہ زندگی نہیں ہے. آمین. بولیں یسوع کے علاوہ. اب خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ دو واقعات بتا کے ہمیں بتایا. یسوع نے نفی کی 5 باتوں کی، یسوع نے نفی کی. بولے کتنی باتوں کی؟ 5 باتوں کی. یہ 5 باتیں ہمارے ذہن میں بھی ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات، میں کلوزنگ کی طرف آتا ہوں، پھر ہم اس کو جب نیکسٹ سنڈے ہم تمثیل پر بات کریں گے تو پھر تھوڑا سا ہائی لائٹ اس کو لے لیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات، دنیا میں جب غضب آتا ہے تو خدا کا انتقام نہیں ہوتا. پہلی بات کیا ہے؟ جب دنیا میں حالات خراب ہوتے ہیں یا آگ لگتی ہے، کیا ہے؟ تو ہر چیز خدا کے غضب کے ساتھ جوڑی نہیں جا سکتی. کیا نہیں کی جا سکتی؟ یا خدا کے انتقام کے ساتھ جوڑی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ کہیں گر جائے، میں نے پہلے بتایا ایماندار کو کہیں تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے تو کئیاں کرنا چ گلاں کرن ڈے پیندے ہیں. یہ رب دی کئی سکوٹ ہے کہ یہ رب دی نوں مار پئی ہے. اور بھائی تو کون ہوتا ہے؟ یسوع ایسی باتیں ہمیں سکھا کے، اور ہم نے ایسی باتیں کرنی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسی باتیں ہم نے ایسی باتیں نہیں کرنی. ہم دوسروں کو کیا کریں؟ جج بنے ہیں. سیکنڈ بات یسوع نے ہمیں سکھائی کہ دوسروں کی مصیبت جو ہے ہم اس کو جج نہیں کر سکتے. بولیں دوسروں کی مصیبت کو یا دنیا میں آنے والی آفتوں کے بارے میں ہم انہیں جج نہیں کر سکتے. اگر کوئی اس کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم اپنی رائے اس میں نہیں دے سکتے، بلکہ خداوند یہ کہتا ہے ہمیں خود پر غور کرنا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میں نے بغیر توبہ کے نہیں مرنا. یعنی فوکس یسوع میں یہ دیتا ہے کہ بات یہ نہیں ہے تو ایس گل تے غور کر کہ تو توبہ تو بغیر نہ مرے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا خدا کا کلام جو ہوتا ہے نا وہ زندوں کے لیے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خدا کا کلام. کیونکہ خدا ہمیشہ زندوں سے بات کرتا ہے. جس دن کوئی ڈیتھ ہو جائے، ڈیڈ باڈی ہو، تو اس دن بھی ڈیڈ مرنے والے کے لیے بھی کلام نہیں ہوتا. قبرستان میں جا کے چاہے منادی اس دن وہاں پہ بھی ان کے لیے کلام نہیں ہوتا. کلام ہمیشہ کن کے لیے ہوتا ہے؟ زندہ کے لیے. اور یسوع ان کو یہ بتا رہا تھا کہ تم مرنے والوں کی بات کرتے ہو، میں زندوں کی بات تمہارے سامنے کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ تم کن کی بات کر رہے ہو؟ ہاں شلوک میں بھی مر گئے، پہلا تو اس نے بھی مار دیے، پر میں زندہ کو یہ کہتا ہوں اگر تم بغیر توبہ کے مر گئے. کیا مر گئے؟ یسوع زندہ کو کیا کہتا ہے؟ بولے بولے. پھر یسوع نے تمثیل بتائی کہ ایک پاکستان میں پھر توبہ کی طرف یسوع لے کے گیا. یعنی دونوں واقعات کو چھیڑنے کے بعد، ان کو بیان کرنے کے بعد یسوع نے تمثیل سنائی، جس کو ہم آگے اگلے اتوار کریں گے کہ پاکستان میں کیا تھا؟ ایک انجیر کا درخت تھا. یعنی یسوع اسی سیریز کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے تیسری بات ہمیں یہ بتائی کہ ہماری زندگی کے اندر آفتیں، مصیبتیں، دکھ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتے. کیا نہیں ہوتے؟ ہماری زندگی میں گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ہم کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو گناہ کا ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ گناہ کا. کئی دفعہ
بہت ساری چیزیں ہمیں توبہ کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہیں. کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ اب ابھی آگ لگی ہوئی اور بہت ساری لاکیاں، تو یہ باتیں میں کیا بتاتی ہیں کہ ہمیں توبہ کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ یعنی زندوں کو کیا پیغام دیتی ہیں؟ جو مر گئے ان کے لیے پیغام نہیں ہے. جو ان آفتوں کا شکار ہو گئے اور مر گئے ہیں، پیغام کن کے لیے ہے؟ جب آپ ٹی وی کھولتے ہیں، میڈیا دیکھتے ہیں، تو یہ پیغام کن کے لیے ہے؟ زندہ کے لیے پیغام ہے کہ ہم جو زندہ ہیں ہمیں یسوع میں زندگی گزارنی ہے، ہمیں ایمان میں زندگی گزارنی ہے. آمین. ہمیں کلام میں زندگی گزارنی ہے، ہمیں خداوند میں زندگی گزارنی ہے. آمین. اس وجہ سے ہمیں اس بات کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ہمیں خود سے کوئی بھی چیز کے فیصلے نہیں کرنے. اوکے. آمین. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتایا، دو آفتوں کے بارے میں بتایا، ایک انسان کے ہاتھوں تھی اور ایک قدرتی طور پر یا ایک حادثے کا سبب بنی. یعنی دونوں موات یسوع نے، انہوں نے ایک موات کے بارے میں یسوع کو بتایا، یسوع نے کہا میں دوسری بھی تمہیں بتاتا ہوں. کچھ لوگ قتل ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی موت بھی مر جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ روڈ ایکسیڈنٹ پہ بھی مر جاتے ہیں، کچھ لوگ سوئے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. پر بات اصل میں کیا ہے؟ مرنے والوں کی بات نہیں ہے، بات ہے زندہ رہنے والوں کی، کہ زندہ رہنے والے کس طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. آمین. زندہ رہنے والے کس طور پہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں. آمین. اور اب جب ہم زندہ ہیں تو خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے. آمین. آج ہم اس سال کے سیکنڈ اتوار میں خدا کی حضوری کے اندر ہیں. آمین. تو سیکنڈ اتوار میں کیا ہے کہ بغیر توبہ کے زندگی نہیں گزارنی. ہیلیلویا. پھر آگے ہم توبہ کے موافق پھل پر بات کریں گے پاکستان کی تمثیل میں، کہ پھل بھی لانا ہے. کیا کرنا ہے؟ کئی دفعہ اس کو نا پھل کو پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے. اگلے اتوار ہم اس پھل کی ڈیٹیل پر بات کریں گے. ٹھیک ہے. اس لیے آج کا پیغام کیا ہے؟ ہم جو زندہ ہیں توبہ میں رہ کر زندگی گزاریں. کیا کریں؟ یعنی توبہ کر کے برگشتہ ہو کے زندگی نہ کٹیے. کئی دفعہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، بعد میں کیا ہو جاتے ہیں؟ برگشتہ. گناہوں کو چھوڑ کے دوبارہ اپنی زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا جس طرح نہائی سورنی کیا کرتی ہے، یہ فطرت کی علامت ہے. کئی لوگ نشہ چھوڑ کے، سگریٹ چھوڑ کے، نسوار چھوڑ کے، گندگی چھوڑ کے دوبارہ پھر اسی گند میں چلے جاتے ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ کہ ان کو تشبیہ دی گئی ہے ایسی، یعنی یسوع مسیح نے کہا، پطرس نے کہا، ایسا شخص جو توبہ کر کے نا واپس اپنی دنیا میں جاتا ہے، وہ کتے کی طرح جو اپنی قے کر کے دوبارہ اس کو کھا جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنے گناہ چھڈ کے کیا کرتا ہے؟ یہ فطرت کون سی ہے؟ یعنی اپنی قے کر کے، اپنے گناہ چھڈ کے دوبارہ انہوں نے پھر، یعنی جن کی توبہ کی پھر دوبارہ سٹارٹ کر لی. اس لیے ہمیں جو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 2025 میں جب ہم گئے ہیں تو ہمیں توبہ میں رہ کر ہر ٹائم زندگی گزارنی ہے. کس میں؟ توبہ کہنا مطلب ہے مرد دم تک پکی ہونی چاہیے. ہیلیلویا. یہ نہیں ہونی چاہیے ہے کہ بس گرجے چاہ کے توبہ کر لی، تھلے آ کے توبہ کرا دیتی ہیں. کہ یہ کار سے جا کے ہمسایاں نوں کی ہے، ہمسایاں نوں بھی اوہو پتہ لگ جائے توبہ والا توبہ ہی کرائی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی توبہ نہیں کرنی کہ ہمارے کام دیکھ کے لوگ ہم سے توبہ کریں ہیں. توبہ میں زندگی گزارنی ہے. آمین. اور یسوع نے دونوں واقعات میں یہی بتایا کہ بھائی دونوں اس لیے ہلاک نہیں ہوئے کہ وہ گناہ کر. یسوع نے کہا تم نے ہلاک نہیں ہونا، جو توبہ کرے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا. آمین. ہلاک وہ ہوگا جو توبہ نہیں کرے گا. یہ مینار میں گرنے والا ہلاک نہیں ہوا، یا پہلا توس کے ہاتھوں مرنے والا ہلاک نہیں ہوا. ہلاک وہ ہوا ہے جس نے یسوع کو قبول نہیں کیا اور اس پر ایمان نہیں لایا. ہیلیلویا. ہلاک کون ہے؟ یا برج کے نیچے گرنے والا، یا پہلا توس کے ہاتھوں قتل ہونے والا ہلاک ہوا ہے؟ نہیں. ہلاک وہ ہوا ہے جو بغیر نجات کے زندگی گزار رہا ہے. ہیلیلویا. آمین. ہلاک کون ہوا ہے؟ جو بغیر نجات کے، بغیر یسوع کے، بغیر کلام کے کیا کر رہا ہے؟ زندگی گزار رہا ہے. آمین. ہلاک وہ مینار کے نیچے دب کے گرنے والا ہلاک نہیں ہوا، بلکہ گناہ سے توبہ نہ کرنے والا ہلاک ہو جائے گا. آمین. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، خدا کی حضوری میں ہم سب کھڑے ہوں گے اور چند